It's not surprising that the 24,000 Pakistani prisoners of war now in Dhaka's cantonment should fear the Bengalis' vengeance. That's why, until now, they've been allowed to keep their weapons. The Indian Army was not certain it could protect them. But at last, at a formal ceremony, the officers of Pakistan's Army, Navy and Air Force laid down their arms. It was a somewhat theatrical event. General Gandharv Nagra assured the officers that they would be treated with the utmost correctness according to the Geneva Convention. रीमा शाह आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती है। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी भारत पाकिस्तान की 1971 की जंग के बारे में। उसकी बुनियाद क्यों बनी, भारत ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया और बांग्लादेश में आज़ादी की लहर क्यों चली, बंगाली पाकिस्तान से अलहदा क्यों हुए, क्या सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, याहिया खान, शेख मुजीबुर रहमान, इंदिरा गांधी ही पाकिस्तान तोड़ने के जिम्मेदार थे या इसमें कुछ और पहलू भी शामिल हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान दो हिस्सों पर मुश्तमिल था, मशरिक पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। इन दोनों के दरमियान हिंदुस्तान था। मशरिकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान जो फासला है ये तकरीबन 1000 मील से ज़ायद का था। अगर मैप पर गौर करें, इंडिया के साथ मगरबी पाकिस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान है और इंडिया के मशरिक की तरफ देखें कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था जो अब बांग्लादेश है। अब मैं आपको बताऊंगी कि बांग्लादेश को बनाने पहली वजह क्या बनी थी। तो पहली वजह मशरिक पाकिस्तान में लैंग्वेज प्रॉब्लम क्रिएट थी। पाकिस्तान 1947 को मार्ज़ वजूद में आया तो कायदे-आज़म मोहम्मद अल जिन्ना ने उर्दू को पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान का दर्जा दे दिया, जो बंगालियों को नागवार गुजरा। इन्होंने इसको पसंद नहीं किया। बंगालियों के नज़दीक उनको उर्दू की समझ नहीं आती थी। उर्दू ऐसी ज़ुबान है, ये नॉर्थ सब कॉन्टिनेंट और सेंट्रल सब कॉन्टिनेंट यानी मगरबी पाकिस्तान में और नॉर्थ के इलाकों में यानी कश्मीर वगैरह में ज़्यादातर बोली जाती थी और समझी जाती थी। बंगाली उर्दू को नहीं समझ सकते थे, इसीलिए इन्होंने ये मुतालबा किया कि बंगाली ज़ुबान को भी उर्दू ज़ुबान के साथ साथ कौमी ज़ुबान बना दिया जाए, लेकिन उनके इस मुतालबे पर ध्यान नहीं दिया गया। सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया और मामला रफा दफा हुआ। उसके बाद भी जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े की वजह बनी वो लैंग्वेज ही थी। लैंग्वेज को सरकारी दर्जा ना देकर जो पाकिस्तान की पहली सियासी क़यादत थी उनकी तरफ से पहली बड़ी गलती ये हुई थी। इस ज़ुबान को बहाल करने के लिए, इस ज़ुबान को पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान का दर्जा देने के लिए बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में उस वक्त मशरिक पाकिस्तान था, वहाँ पर बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और उनके ऊपर फायरिंग भी की गई। 21 फरवरी 1992 को वहाँ पर बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ और इसमें काफ़ी लोग मारे गए। दूसरी बड़ी वजह मशरिक पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान तंज़ियाती और सकाफ़ती इख्तिलाफ़ात बने। जब 1947 को पाकिस्तान को हासिल किया गया तो उस वक्त दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान को हासिल किया गया। दो कौमी नज़रिए से ये मुराद था कि सब कॉन्टिनेंट में मुत्तहिदा हिंदुस्तान में दो कौमें हैं, मुसलमान और हिंदू। मुसलमानों का रहन सहन, तर्ज हयात, दीनी अकायद और रस्म व रवाज हर लिहाज से हिंदुओं से अलहदा है। हिंदुओं के अपने रस्म व रवाज हैं, इनका अपना कल्चर है। इस बुनियाद पर पाकिस्तान को हासिल किया गया था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट 1970 को बंगालियों ने गलत साबित कर दिया, क्योंकि बंगालियों की तरफ से कौम परस्ती को अहमियत दी जाती रही। वो अपने कल्चर और लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्राइड के साथ देखते थे। बांग्लादेश को सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे, मशरिक पाकिस्तान सेकुलर स्टेट में तब्दील करना चाहते थे। यही वजह थी इन्होंने वहाँ पर जमात इस्लामी को बैन कर दिया और अभी तक बैन है। उनके रहनुमाओं को फांसी चढ़ा दिया गया है और बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलहदा हुआ तो ये सेकुलर डेमोक्रेट के तौर पर सामने आया। अब ये सेकुलर मुल्क है और जो अवामी लीग के बड़े बड़े रहनुमा थे जिन्होंने लिबरेशन वार लड़ी, इन्होंने पाकिस्तान से अलहदगी की जंग लड़ी, वो मशरिक पाकिस्तान को बिल्कुल लिबरल किस्म का स्टेट बनाना चाहते थे और इसको इन्होंने बनाया। तीसरा बड़ा डिफरेंस सियासी इख्तिलाफात था। ये मशरिक पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की एलीट के दरमियान था। 1947 से लेकर 1948 तक बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान में वज़ीर आज़म और हेड ऑफ स्टेट तब्दील होते रहे और जिनमें मेजॉरिटी ख्वाजा निज़ामुद्दीन, मोहम्मद अली बगोड़ा, हुसैन शहीद सोहरावर्डी थे, लेकिन ये वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज थे। इनको भी घर भेजा गया। इस तरह से बंगालियों के दिल में नफरत बढ़ी। मशरिक पाकिस्तान के सियासतदानों और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ में पाकिस्तान के हवाले से नफरत बढ़ी कि मगरबी पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो एलीट है, वो मशरिकी पाकिस्तान के लोगों के हक़ इक़्तिदार को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सिचुएशन 1970 को दुरुस्त साबित हुई जब जनरल याहिया खान ने दिसंबर 1970 को मगरबी पाकिस्तान में इलेक्शन का इनेकाद किया। इस इलेक्शन में मशरिकी पाकिस्तान की मकबूल पार्टी मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने टोटल उसके हिस्से की 169 सीटें थीं, 313 टोटल नेशनल असम्बली की सीटें थीं। तो मशरिकी पाकिस्तान ने टोटल 169 सीटों में से 167 सीटें अवामी लीग ने जीत लीं। शेख मुजीबुर रहमान ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली और मगरबी पाकिस्तान से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी ने तकरीबन 83 के राउंड अबाउट सीटें हासिल की। इस तरह से आइनी तौर पर पाकिस्तान को रूल करने का हक मुजीबुर रहमान का बन रहा था। मुजीबुर रहमान ने मुतालबा किया कि मुझे मेरा हक दें क्योंकि मैं जीत चुका हूँ, मुझे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाएं, लेकिन मगरबी पाकिस्तान के लोगों ने इसको मानने से इनकार कर दिया।
ذوالفقار علی بھٹو جو اس وقت پاکستان کو اپنا سیاہ سفید کا مالک سمجھتے تھے، انہوں نے ان کا اقتدار دینے سے منع کر دیا اور اس نے یہ کہا جو ارکان اسمبلی مشرق پاکستان کی طرف گئے تو میں ان کو مار دوں گا۔ انہوں نے کہا آپ ادھر وزیر اعظم بنو، میں ادھر وزیر اعظم بنتا ہوں۔ اس جملے کی وجہ سے بنگلہ دیش کے لوگوں میں ہندوستان نے زیادہ نفرت بھر دی تھی۔ اس جملے کو بنیاد بنایا 3 مارچ 1971 کو 2 ونگز جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے ونگز ہیں، ان کے جو وزیر اعظم ہیں مشرقی پاکستان سے مجیب الرحمان اور مغربی پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو اور اس کی اسٹیبلشمنٹ سے یحییٰ خان جیسے کہ وہ صدر تھے، ان تینوں کے درمیان ڈھاکہ میں ملاقات ہوئی لیکن کوئی سیاسی کانفرنس نہ ہوئی۔ شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش میں سول نافرمانیت کی تحریک چلانے کی دھمکی دے دی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب سول نافرمانی کے خوف کو محسوس کیا تو اس نے اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی مبشر حسین کو اپنا خاص پیغام دے کر مجیب الرحمان کے پاس مشرقی پاکستان بھیجا اور انہیں کہا آپ میرے ساتھ مل کر کولیشن گورنمنٹ بنائیں، آپ پاکستان کے دونوں حصوں کے وزیر اعظم بنیں اور میں صدر بنتا ہوں۔ لیکن بعد میں یہ معاملہ کیونکہ اس میں فوج کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، یحییٰ خان کو اس نے اسمبلی کا اجلاس بنانے سے انکار کیا۔ جب شیخ مجیب الرحمان کی بات نہیں مانی گئی تو اس نے 7 مارچ 1971 کو عوام سے خطاب کیا اور اس نے کہا حکومت پاکستان مغرب سے کہا کہ میری 3 ڈیمانڈز کو آپ پورا کریں، مارشل لا کو فوری طور پر اٹھایا جائے، جو فوجی آپریشن ہے اس کو بند کیا جائے اور پاور کو عوام کے الیکٹڈ نمائندوں کو منتقل کی جائے۔ جب اس کی بات نہ مانی گئی تو اس نے اپنی عوام کو پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے گھروں سے باہر نکلنے کا پیغام دے دیا اور اس نے سرعام کہہ دیا ہماری جدوجہد ہماری آزادی کے لیے ہے۔ جب اس نے یہ جملہ بولا تو بنگلہ دیش میں عوامی طور پر جذبات ابھرے اور لوگ مغربی پاکستان ہتھیار لے کر باہر نکل آئے۔ مجیب الرحمان نے کہا ہر باشندہ بنگلہ دیش کا اپنے گھر کو پاکستانی ملٹری کے خلاف مزاحمت کا قلعہ بنا لے۔ صورتحال خراب ہوتی رہی۔ کچھ صورتحال کو باندھتے ہوئے یحییٰ خان نے ٹیکا خان کو مشرقی پاکستان کا گورنر بنا کر وہاں بھیجا، لیکن مشرقی پاکستان کے ججز نے اس سے حلف لینے سے انکار کیا۔ یہاں تک کہ جو ایسٹ پاکستان ریفلز تھیں انہوں نے ہائی کمانڈرز کے آرڈرز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جو احتجاج ہو رہے تھے مغربی پاکستان کے خلاف ان کے اوپر گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ پھر 1970 کو مشرقی پاکستان میں بڑا طوفان آیا جسے سائیکلون کہتے ہیں اور اس میں 3 لاکھ سے 5 لاکھ لوگ جاں بحق ہوئے۔ اس میں مغربی پاکستان کی غفلت اور لاپرواہی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 3 لاکھ سے 5 لاکھ افراد اس لیے مر گئے کہ انہیں بر وقت امداد نہیں دی گئی، ان کو طبی سہولیات مہیا نہیں کی گئیں، ان کو راشن نہیں دیا گیا اور وہ بے گھر ہو گئے تھے۔ اس طرح وہاں پاکستان کے دشمن ہیں جیسے انڈیا پاکستان کا دشمن ہے، ان کو وہاں پر بنگالیوں کے جذبات کو پاکستان کے خلاف ابھارنے کا مزید موقع ملا۔ جو وہاں کے رہنما تھے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اب مشرقی پاکستان کے ساتھ جو برا سلوک کیا گیا ہے اب ہم مزید مغربی پاکستان کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ساتھ ساتھ اہم چیز یہ تھی کہ جتنا بھی زر مبادلہ آتا تھا ان میں زیادہ تر زر مبادلہ مغربی پاکستان میں دیا جا رہا تھا۔ سینٹرل حکومت بھی مغربی پاکستان کے پاس تھی جو اسلام آباد میں تھی، اور جو سہولیات ملتی تھیں تاجروں کو، انویسٹرز کو، وہ بھی زیادہ تر مغربی پاکستان کے تاجروں کو ملتی تھیں۔ اس طرح سے بنگالیوں کے درمیان بہت نفرت بڑھ گئی اور انہوں نے ہندوستان کے ہاتھوں کھیلنا شروع کر دیا۔ ہندوستان کی راہ اور جو ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیاں ہیں انہوں نے بنگلہ دیش میں سرکاری اداروں میں اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیوں میں وہاں پر اپنے لوگوں کو بھرتی کیا۔ وہاں پر پاکستان کے خلاف نفرت وار نصاب دینا شروع کیا، پاکستان کی فوج کے خلاف نفرت بڑھنا شروع کر دی۔ بنگالیوں نے بھارت کی شے پر بڑے پیمانے پر سول نافرمانی شروع کر دی، جماعت اسلامی کے لوگوں کو اور پرو پاکستان کو ٹارگٹ بنایا۔ پاکستان کے ملٹری ٹارگٹ کو نشانہ بنایا جاتا رہا، وہاں پر جو سرکاری ادارے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا اور آئے دن سٹرائکس ہوتی رہیں جس کی وجہ سے نظام حکومت معطل ہو کر رہ گیا تھا۔ جب وہاں پر ظلم حد سے بڑھنے لگا تو پاکستان کی ملٹری نے آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز کیا۔ یہ آپریشن 25 دسمبر 1971 کو شروع ہوا، جس کا مقصد یہ تھا جو انڈیپینڈنس موومنٹ چل رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ جب یہ آپریشن شروع ہوا تو شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا اور یہی ان کی آزادی کا دن ہے، اور قوم کو کہا لبریشن وار کے لیے گھروں سے باہر نکل آئیں، مغربی پاکستان کے ٹارگٹس اور جو انسٹالمنٹ ہے ان کو نشانہ بنایا جائے۔ جیسے انہوں نے اعلان کیا تو مجیب الرحمان کو 25 اور 26 کی درمیانی رات کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں مغربی پاکستان میں لا کر نظر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد بنگلہ دیش میں لبریشن وار شروع ہو گئی جو کہ 26 مارچ کو شروع ہوئی اور اس کا اختتام نومبر میں ہوا۔ پاکستان کی فوج نے بہت ہی کامیابی کے ساتھ لبریشن وار کو کنٹرول کر لیا۔ جب پاکستان کی ملٹری نے آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز کیا تو مشرقی پاکستان میں تقریباً 30 لاکھ بنگالی ہمسایہ ملک بھارت میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے اور بھارت نے اپنے بارڈر بنگالیوں کے لیے کھول دیے تھے۔ اس کے پیچھے بھارت کی بدنیتی شامل تھی۔ بھارت کی راہ ہے کہ اس نے ان کو باقاعدہ ٹریننگ دینا شروع کر دی، انہیں ہتھیار فراہم کیے گئے، انٹیلیجنس ان پٹ دی گئی، ٹارگٹس دیے گئے۔ اس طرح بھارت سے باقاعدہ اسلحہ سپلائی ان کو ہوتی رہی۔ ان کو مکمل طور پر تیار کر کے بنگلہ دیش بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ حملے کر سکیں۔
جب بھارت نے دیکھا پاکستان کی ملٹری کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے، ملٹری نے لبریشن موومنٹ کو کچل دیا ہے، تو بھارت نے پاکستان میں انوالومنٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کو اندرا گاندھی نے آرمی چیف سٹاف کو بلا کر کہا کہ ہم مشرقی پاکستان میں اپنی فوجیں بھیجنا چاہتے ہیں۔ اس نے 5 یا 6 ماہ کا وقفہ لیا۔ جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کرنے کی ٹھان لی تو پاکستان کو باقاعدہ انٹیلیجنسی مل چکی تھی اور تمام رپورٹس مل چکی تھیں کہ بھارت مشرقی پاکستان میں اپنی فوجیں انٹر کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ تو پاکستان نے 3 دسمبر 1971 کو بھارت میں پریمسٹری ٹیکس عائد کر دیے۔ اس کا مطلب ہے دشمن آپ پر حملہ کرے تو اس سے پہلے آپ حملہ کر دیں۔ یہ جنگ تقریباً 13 دن تک جاری رہی۔ 16 دسمبر 1971 کو یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی آرمی کے سربراہ عامر عبداللہ خان نیازی نے انسٹرومنٹس آف سرنڈر سائن کیا۔ بھارت کے جنرل جاگت سنگھ اروڑا ان کے سامنے ڈھاکہ میں ہتھیار پھینک دیے۔ تقریباً 93,000 ہمارے قیدی وہ بھارت کی تحویل میں چلے گئے اور اس طرح سے پاکستان نے اپنے ہاتھوں سے بنگلہ دیش کو علیحدہ ملک بنتے دیکھا۔ ریمل شاہ اپنے ادارے اور چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں اور ملکوں، صحت، سیاست اور تمدن۔ مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عنوان اور علمی مواد کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔